إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج مجھے فکر آخرت کے موضوع پر بات کرنے کے لیے یہاں بلایا گیا. میں قدر تاخیر سے یہاں پہنچا ہوں کہ ایک ایمرجنسی میں مجھے اسپتال جانا پڑ گیا. کسی پیشنٹ کی طبیعت بہت خراب تھی اور بحالت مجبوری کہ اسے مجھے ڈائلسس کے لیے لے کے جانا تھا، لیکن میں پھر بھی اس کو اسپتال میں چھوڑ کے یہاں پر آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس محفل کے بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اس سے پہلے برادر سرور قریشی صاحب کی جو گفتگو تھی، گفتگو کا تسلسل آپس میں مختلف انداز سے اور مختلف حوالوں سے ایک ہی مقصد کی طرف ہمیں لے کر چل رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آمد اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت جو امت کو دی، اس تعلیم و تربیت کے جو اہم اجزاء ہیں، ان اجزاء کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایمانیات کی تعلیم، ایمانیات کے حوالے سے تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی لمحہ اور کوئی لہجہ ایسا گزرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فکر آخرت کی دعوت نہ دی ہو. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اسی قرآن پاک سے ایک سورہ زلزال کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور میرے تاخیر کے آنے کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید اس مختصر وقت کے اندر ان 8 جملوں، ان 8 آیتوں کی مکمل تفسیر شاید آپ کے سامنے بیان نہ کی جا سکے، لیکن بہرحال کوشش ہی ہوگی کہ جو اس پیغام، اس فکر کے حوالے سے جو اصل بات ہے، جو مغز ہے، وہ آپ تک پہنچائی جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محفل کے حوالے سے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی گئی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا میں اپنے اعمال کو دیکھ سکوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ خدا، یہ بڑے بڑے گناہ؟ جواب دیا کہ ہاں. حضرت خضری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ؟ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا، پھر تو میں مارا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اے ابو سعید، کیونکہ ہر نیکی اپنی جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہو جائے گی۔ یعنی کہ اللہ کی پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان کے عمل کی قدر و قیمت کو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں انسان جب زندہ رہتے ہوئے یہاں مختلف قسم کے افعال اور کام سر انجام دیتا ہے، تو ان کاموں کے اندر کئی کام وہ ہوتے ہیں کہ جو نیکی کام کہلاتے ہیں، اور کئی وہ ہوتے ہیں جو بدی کام بن جاتے ہیں۔ لیکن بدی کا اثر وہی رہے گا کہ جتنی بدی کی گئی۔ نیکی پر کے حوالے سے کیا جانے والا عمل اپنے عمل سے 10 گنا بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام را والی 3 سورتیں پڑھ۔ تو میں کہ رسول خدا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میری زبان موٹی ہو گئی ہے، یہ بڑی صورتیں مجھ سے کہاں پڑھی جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا حامیم والی صورتیں پڑھ لیا کرو۔ جواب دیا کہ رسول خدا میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، یہ صورتیں مجھ سے کہاں پڑھی جائیں گی؟ پھر فرمایا کہ رسول خدا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو یسبح والی صورتیں پڑھ لیا کرو۔ تو اس شخص نے یہی جواب دیا، فرمایا کہ رسول خدا میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، اور یہ صورتیں مجھ سے کہاں پڑھی جائیں گی، مجھے تو کوئی جامع صورت بتا دیجیے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ رسول کو یہ سورہ پڑھائی۔ جب پڑھا چکے تو وہ کہنے لگا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا ہے، میں کبھی بھی اس پر زیادتی نہ کروں گا، یعنی کہ جو یہ سورہ آپ نے مجھے پڑھائی اس کو پڑھتا رہوں گا۔ پھر پیٹ پھیر کر وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے فلاح پا لی، یعنی کہ جو شخص اس سورہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کے پیغام کو یاد رکھتا ہے اور اس کے پیغام کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے فلاح پا لی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے تو اسے نصف قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ 1/2 قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع اور مضمون موت کے بعد کی زندگی ہے، اور زندگی کے اعمال ہیں جن کا حساب بعد میں لیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے کے ساتھ اس کی تدفین کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم جنازہ لے کر پہنچتے تو قبر تیار نہیں ہوتی، تو قبر تیار نہیں تھی، تو لہذا قبر کی تیاری کے انتظار میں صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اور اپنے ساتھی کے جدا ہونے کے دکھ میں ایک عجیب سی کیفیت جو صحابہ بتا رہی ہے، اور سب خاموش ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم اس قدر بے سدھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے کندھوں پر پرندے آ کر بیٹھ رہے تھے، اتنی ہل جل بھی ہمارے اندر موجود نہیں تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے تھے، گویا کہ کسی گہری سوچ کے اندر تھے، غمگین تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ بلا شبہ جب بندہ مومن کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے ہوتے ہیں جو سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے، اور اس کے اندر جنت کی خوشبو ہوتی ہے، جنتی خوشبو ہوتی ہے، اور یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جس حد تک نگاہ جاتی ہے اس کو یہ فرشتے نظر آتے ہیں جو انسان مرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور اس مرنے والے شخص کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ گویا سرہانے کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر انتہائی احترام سے اس شخص کی روح کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کی نیک روح اپنے رب کی مغفرت کی طرف چلے۔ چنانچہ جو ہی یہ روح یہ حکم سنتی ہے
تو بڑے آرام سے یہ روح جسم سے نکل آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح مچکی سے پانی باہر نکلتا ہے اس طرح یہ روح جسم سے باہر نکل کر آ جاتی ہے. ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور پھر ملک الموت سے وہ جو فرشتے چاروں طرف بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور پھر اس کو آسمانوں کی طرف لے کر چل پڑتے ہیں. تو آسمانوں سے تو فرشتوں کی آمد و رفت جاری ہوتی ہے. تو آسمان سے آنے جانے والے فرشتے اس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے احترام سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جس شخص کی روح کو تم آسمانوں کی طرف لے کر جا رہے ہو. تو یہ فرشتے بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے بہترین نام جس سے دنیا کے اندر وہ شخص پکارا گیا اس شخص کا تعارف کراتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی روح کو ہم آسمانوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں, رب کی مغفرت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور اس طرح پہلے آسمان کے اوپر وہ روح پہنچتی ہے اور پہلے آسمان کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ فلاں اللہ کے نیک بندے کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس طرح پھر دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر اور یوں 7ویں آسمان تک یہ روح چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ منادی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ میرے اس بندے کی روح کو واپس زمین کے اوپر لے جاؤ اور اس کا نام کتاب علیین کے اندر لکھ دو. یعنی کہ گویا رب کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میرا نیک بندہ ہے یہ, اور پھر وہ 7ویں آسمان تک فرشتے لے کر پہنچے ہیں اور جنت کے فرشتے لے کر پہنچے ہیں. گویا کہ اعلان تو ہو گیا کہ اس کی زندگی اب جنت کی زندگی جو اگلی زندگی ہے. اور اس کے حوالے سے یہ بات کہہ دی گئی کہ اس کا نام کتاب علیین کے اندر لکھ دیا جائے, وہ کتاب ہے جس کے اندر جنتیوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں. فرشتے واپس اس روح کو لے کر آتے ہیں اور گویا کہ اس جسم کے اندر واپس اس روح کو ڈال دیا جاتا ہے اور اب یہ جسم قبر کے اندر اتارا جاتا ہے. اور جیسے ہی یہ شخص قبر کے اندر اترتا ہے اور قبر کو مٹی سے ڈھانپ دیا جاتا ہے, یہ شخص مٹی کے اندر چلا جاتا ہے, تو اس کے بعد فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربک کا, من دینک کا اور من نبیک کا. اب کیونکہ اس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری ہوتی ہے اور دین کی فکر کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر زندگی گزاری ہوتی ہے, تو یہ ہر سوال کا جواب بڑی آسانی سے دے کے چلا جاتا ہے. تو یہ شخص اس کے لیے, جو فرشتے اس کے لیے آتے ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے اعلانات کر دیتے ہیں. اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے, حد نگاہ اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ جنت کے اندر بیٹھا ہوا ان نظاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یوں یہ فرشتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے جو انتہائی سفید اجلے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے, بڑا خوبصورت شخص ہوتا ہے, اور وہ اس شخص کو دیکھ کر ہی خود ہی کہہ اٹھتا ہے کہ تیری بھلی صورت یہ بتاتی ہے کہ تو کوئی اچھی بات کرنے والا ہے, بتا تو کون ہے. تو وہ شخص تعارف کراتا ہے کہ میں دنیا میں کیے گئے تیرے اعمال ہوں, جیسا تو نے اعمال کیے ویسے صورت میں اللہ رب العالمین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور میں تمہیں یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارا نام جنتیوں کی فہرست میں داخل کر دیا ہے. اس طرح یہ شخص یہ اعلانات سنتا ہے اور اس طرح یہ شخص اللہ رب العالمین سے پھر دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو جلدی قیامت فرما تاکہ میں اپنے عیال کے ساتھ اس جنت کو دیکھ سکوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے, یعنی کہ دور کے حساب سے ہم لوگ دیکھ لیں کہ کفر کرنے والا, انکار کرنے والا, دین سے ہٹنے والا, دین سے دور رہنے والا, وہ جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے, پھر کفر کا یہ قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ کفر صرف اس حوالے سے ہوتا ہے کہ انسان کلمے سے انکار کر دے. انسان اپنے عمل سے بھی کفر کا اعلان کر رہا ہوتا ہے, اپنے معاملات کے حوالے سے بھی کفر کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ایسے تمام اعمال کرنے والا انسان کے جن اعمال کے نتیجے میں جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہو, وہ کفر کرنے والا شخص جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جہنم کا ٹاٹ کا ایک کفن ہوتا ہے جس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, مردار کی بدبو آ رہی ہوتی ہے, اور وہ انتہائی کالے چہروں والے فرشتے ہوتے ہیں, بڑے بھیانک چہروں والے وہ فرشتے ہوتے ہیں, اور اس مرنے والے شخص کے چاروں طرف آ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے فرشتوں کی شکلیں ہمیں نہ دکھائے کہ مرنے کا وقت ہو اور چاروں طرف جو فرشتے آ کر جمع ہو رہے ہوں, ان کے ہاتھوں کے اندر جہنم کا کفن ہو اور اس میں سے بدبو آ رہی ہو مردار کی, اور وہ اس وجہ سے آئے ہوں کہ وہ جسم سے روح کو نکال کر اور آسمانوں کی طرف لے کر دوڑیں. پھر ملک الموت آتے ہیں اس فرشتے کے اس مرنے والے شخص کے برابر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بدروح چل اپنے رب کے حکم سے اپنے انجام کو, اپنی جہنم کو دیکھنے کے لیے چل.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ روح جسم کے اندر دوڑتی ہے اور نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور آپ تصور کریں کہ یہ روح جب جسم کے اندر دوڑتی ہے اور نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ملک الموت اس روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جس طرح کسی سیخ کے اوپر بوٹی پکائی جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس بوٹی کو